اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو سب سے پہلے تمام سننے اور دیکھنے والوں کو مرید عباس علوی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، یہ ہمارا اسلام اور مولوی کا 5واں ایپیسوڈ ہے۔ تو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں گفتگو کی امام کے بارے میں کہ روز محشر لوگوں کو امام کے نام سے پکارا جائے گا۔ تو پھر ہم نے کہا کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ گفتگو کریں گے کہ امام کس طرح کا ہونا چاہیے۔ کیا امام اہل بیت میں سے ہونا چاہیے، یا امام غیر معصوم ہو سکتا ہے، یا غیر سید یا امتی کو ہم امام کہہ سکتے ہیں۔ تو امام ہونے کے لیے اہل بیت میں سے جس کی ہم تقلید کریں گے اس کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ فقہ اکبر کتاب ہے اور جو رائٹر ہیں وہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور شاہ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے فقہ اکبر میں اماموں کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اہل سنت کے بھی 12 امام بتائے، اور جو ہیں کہ اہل تشیع فقہ جعفریہ کے بھی انہوں نے 12 امام بتائے کہ وہ کون سے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ آپ کو سکرین پہ انشاءاللہ ان کے اسماء اطہار، جو ائمہ اطہار اہل بیت میں سے ہیں، ان کا بھی بتا دیا جائے گا، اور جو اہل سنت کے 12 امام ہیں ان کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو پہلے سب سے یہ کہ ہمیں اندھا پن نہیں چلنا چاہیے، ایسے اندھا نہیں ہونا چاہیے کہ ایسے ہی کسی کے پیچھے چل پڑے۔ پہلے خود بھی غور و فکر کرے اور پڑھے، کتب احادیث پڑھے۔ جیسے شیخ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب نے کہا کہ اگر امام حسن اور حسین کو ماننے کا نام شیعہ ہے تو پھر بخاری اور مسلم کو اٹھائیں، یہ جو احادیث کی کتب ہیں ان کو اٹھاؤ اور پھینک دو، جلا دو ان کو۔ جب حدیث میں بتایا جا رہا ہے کہ جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن اور امام حسین ہیں، اور جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور جو مولا علی علیہ السلام ہے وہ کل ایمان ہے، اور مولا علی علیہ السلام وہ ان کے مولا ہیں جن کے نبی مولا ہیں۔ تو سب سے پہلے امام کی انشاءاللہ ڈسکس چلتی رہے گی کہ امام کون سے ہیں، اور ہمیں اہل بیت اطہار کے ائمہ اطہار کی جو فقہ ہے ان کی سیرت کو پڑھنا، سننا اور اس پر عمل کرنا چاہیے، اور ان کی زندگی اور حیات کو پڑھیں کہ جن کے بارے میں امام احمد بن حنبل انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ آپ نام بتائیں اصحابہ کے، اصحابہ اکرام کے رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جو نبی پاک کے بعد سب سے افضل ہیں۔ تو انہوں نے 10 صحابیوں کے ترتیب لکھی اور آخر پہ اپنا نام بھی لے آئے۔ تو احمد بن حنبل اپنے باپ سے کہنے لگے کہ باپا، علی سے بغض کی حد نہیں ہو گئی کہ آپ نے اپنا نام لکھ دیا اور علی کا نام ہی نہیں آیا؟ تو اس کے باپ مسکرانے لگے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے پوچھا ہے صحابیوں کا، علی صحابی نہیں، علی تو نبی کا بھائی ہے۔ مولا علی آپ نے صحابہ کا پوچھا، مولا علی تو اہل بیت ہیں۔ تو صحابی میں اور اہل بیت میں بہت زیادہ فرق ہے۔ صحابی وہ ہے جو اپنے بیٹے سے کہے کہ جاؤ لکھوا کر لاؤ کہ وہاں کے ہی امام حسین نے یہ کہا ہے کہ تم ہمارے غلام ہو، اور اہل بیت وہ ہے کہ جو فخر سے کہیں کہ ہم جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو جو امام علی علیہ السلام اور ان کے جو 11 بیٹے ہیں امام ہیں، امام علی علیہ السلام سے لے کر امام آخر الزمان امام مہدی علیہ السلام تک جتنے امام ہیں سب کی سیرت پر غور کیا جائے اور ان کی سیرت کو پڑھا جائے۔
سینوں کے اندر اہل بیت کی محبت ہونی چاہیے، اہل بیت کا بغض نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی اہل بیت کا ذکر کرے اور اس پہ فوراً یہ فتویٰ لگا دیا جائے کہ یہ تو شیعہ ہے، یہ تو وہ ہے، یہ تو فلاں ہے، یہ رافضی ہو گیا ہے۔ تو بھئی اگر فتویٰ یہ ہے مولا علی علیہ السلام سے محبت کرنے کا تو پھر فتویٰ لگاؤ اللہ تعالیٰ پہ بھی، رسول اللہ پر بھی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام پر بھی، کیونکہ بھی اللہ بھی مولا علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، نبی پاک بھی مولا علی علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، اور حضرت جبریل بھی، اور کائنات کا جو بھی غیرت مند اور مومن ہے وہ مولا علی سے محبت کرے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کے سوا علی سے کوئی بغض نہیں کرے گا اور مومن کے سوا علی سے کوئی محبت نہیں کرے گا۔ تو روز معاشر اگر سرخ روح ہونا چاہتے ہیں اور اپنے اعمال اچھے دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت کے جو ائمہ طہار ہیں ان کی جو ہے نا وہ تقلید کریں، ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کچھ گفتگو آگے والے ایپیسوڈ میں کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تو اپنے ہوسٹ فرید عباس علوی کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، اللہم صلی علی محمد۔